اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم الدرس الاول بے سورۃ الانفال کی آیات 11 تا 15 کا ترجمہ پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ذالکم فذوقوہ وأن للکافرین عذاب النار یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ عزیز طلبہ، ان آیات کا تھوڑا سا خلاصہ اور مفہوم پہلے سماعت کریں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں ملنے والے، غزوہ بدر میں ملنے والے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ یعنی ظاہری طور پر مسلمان بہت کمزور تھے اور کفار طاقتور تھے۔ سفر کی وجہ سے بھی مسلمان بہت تھکے ہوئے تھے، پانی بھی نہیں تھا، ماہ رمضان تھا، روزے تھے اور بہت زیادہ کمزوری اور نکاہت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ظاہری طور پہ طاقت بہت کم تھی، 313 تعداد تھی اور اسلحہ بھی بہت کم تھا، اور کفار کے پاس پانی بھی موجود تھا، سخت زمین بھی موجود تھی اور تعداد بھی زیادہ تھی 1000، اور وہ سارے کے سارے اسلحے سے لیس تھے۔ ان حالات میں مسلمان ظاہری طور پہ بہت پریشان اور کمزور تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارے انعامات عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح عطا فرمائی۔ چلیں ترجمہ شروع کرتے ہیں تو آپ کو ان انعامات کا پتہ چل جائے گا، سمجھ آ جائے گی اور ترجمہ بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ سنیے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے یعنی سکون اور آرام پہنچانے کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اوڑھا دی، یعنی تم پر نیند طاری کر دی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانَ، اور تم سے شیطانی نجاست کو بھی دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، یعنی تمہارے دلوں سے کفار کا خوف ختم کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیتا ہوں، فاضربوا فوق الاعناق، تو ان کے سر مار کر اڑا دو، واضربوا منہم کل بنان، اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس آیت میں کفار کو ملنے والی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ مزہ تو یہاں چکھو، یعنی اے کافرو یہ مزہ تو، یہ سزا تو یہاں دنیا میں چکھو، یہ مزہ تو یہاں دنیا میں چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے، اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ 5ویں آیت یعنی آیت نمبر 15۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان یا اے ایمان والو،
اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ جب بھی دشمن سے مقابلہ ہو تو ہرگز میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے اور دشمن کے آگے پیٹھ نہیں دکھانی، بلکہ سینہ تان کے دل جمی اور مضبوطی کے ساتھ لڑنا ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا۔ آپ نے آج کے لیکچر کے حوالے سے الدرس الاول بے کی آیات 11 تا 15 کا ترجمہ اچھا طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔